وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی جس کے اندر ایک عورت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ نوکریوں کا جھانسا دے رہی تھی. اس کی ایک ویڈیو سامنے آئی, مزید خبریں آئیں اور آج ایک پریس کانفرنس میں بھی اس کا حوالہ دیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا بھی منشور ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ اصول ہے کہ جب ان کی ذات کے حوالے سے کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ فوراً اس کا جواب دیا جائے, تمام حقائق لوگوں کے سامنے رکھے جائیں تاکہ اس قسم کے جو الزام تراشی ہے وہ پروان نہ چڑھ سکے اور لوگوں کو یہ نہ لگے کہ ان الزامات کو ڈیفلیکٹ کر کے کچھ چھپایا جا رہا ہے. اسی سلسلے میں آج میں اس کیس کے سلسلے میں آپ کے سامنے حقائق رکھنے آیا ہوں تاکہ آپ ان کو دیکھیں, اس کے اوپر لکھیں, اس کے اوپر بات کریں, خود بھی اس کو پرکھیں. یہ جو کلثوم حنا نامی خاتون کا ماجرا ہے, میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں. 6 جنوری کو ڈیرہ غازی خان کے ایک علاقے میں کچھ لوگوں نے ایک احتجاج کیا. یہ چند لوگ تھے اور انہوں نے یہ احتجاج کیا کہ ان سے پیسے لے کر ان کو نوکریاں نہیں دی گئیں. اس حوالے سے جب وزیر اعلیٰ پنجاب کے خاندان کا, ان کے رشتہ داروں کا نام آیا تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کا فوری نوٹس لیا اور یہ ہدایت کی کہ ان لوگوں سے بات کی جائے اور دیکھا جائے کہ کس شخص نے ان کے نام پر یہ حرکت کیا. ان لوگوں کی طرف سے ایک یامین نامی شخص کا نام سامنے آیا اور اس یامین نامی شخص کو فوری طور پہ گرفتار کیا گیا اور اسے تحقیقات کا آغاز کیا گیا. یامین سے جب تفتیش ہوئی تو اس نے اپنے ساتھ ایک اور شخص کا نام لیا جس کا نام تمکین ہے اور اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا. ان 2 لوگوں سے جب تحقیقات ہو رہی تھیں تو انہوں نے کلثوم حنا نامی عورت کا ذکر کیا جو کہ اس گروہ میں ایک بڑا مرکزی کردار رکھتی ہے. اور جیسے ہی کلثوم حنا تک یہ بات پہنچی کہ یہ معاملہ اس تک آ رہا ہے, اس نے فوری طور پر ایک صحافی سے مل کر ایک ویڈیو ریلیز کی تاکہ پریشر کریٹ کیا جا سکے اور وہ قانون کی گرفت سے بچ سکے. کلثوم حنا کے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور وہاں سے بڑی تعداد میں جعلی پوسٹنگ آرڈر, ٹرانسفر آرڈر پکڑے گئے اور بہت بڑی تعداد میں جو جعلی سٹیمپس تھیں وہ بھی پکڑی گئیں اور کلثوم حنا کو بھی گرفتار کیا گیا. کلثوم حنا کے بارے میں جب تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ آج یا کل سے یہ کام نہیں کر رہی. جو سب سے پرانی اس کے بارے میں شکایت ہے وہ 2008 سے چلی آ رہی ہے. 2008 میں بھی اس کا اسی قسم کا ایک کیس آیا سامنے, 2010 میں بھی آیا, 12 میں بھی آیا, کہیں سیٹلمنٹ اس نے کی, کہیں کچھ اور کیا, اور 2018 میں جب عبوری حکومت تھی, ابھی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں آئی تھی, تب بھی اس کے اوپر 1.5 کروڑ روپے کا ایک کیس بنا اور اس نے پھر اس میں سے کوئی لے دے کے اپنی جان چھڑائی. تو یہ بیسیکلی ایک پروفیشنل فراڈسٹر ہے جو کہ یہ کام کرتی ہے. اور ایک بات خود بھی سمجھنے والی ہے کہ کیونکہ اس کی دسترس نہیں تھی, کیونکہ اس کی پہنچ نہیں تھی, اس لیے لوگوں سے پیسے پکڑ کے یہ جعلی آرڈر بناتی تھی. اور جعلی آرڈروں کا ذکر آپ نے اور بھی جگہ سنا ہے. تو جعلی آرڈر وہ لوگ کرتے ہیں جن کی پہنچ نہ ہو, جن کی پہنچ ہوتی ہے وہ جعلی آرڈر نہیں نکالتے, وہ اصلی آرڈرز کی بات کرتے ہیں. تو یہ ایک افسوسناک بات تھی. اس کے بعد یہ تحقیقات بڑھی ہیں اور 61, یہ میں اس کے بعد ٹویٹ کروں گا تاکہ آپ تک آ جائیں یہ چیزیں, یہ ڈاکومنٹ میں بھجوا بھی دوں گا. 61 لوگوں کے کلیم سامنے آئے ہیں اور ان تمام لوگوں نے نام لیا ہے یامین کا اور کلثوم حنا کا اور اس کے علاوہ عابد کا اور ایک شخص غلام شبیر کا, جن کے خلاف مقدمے کا اندراج ہوا ہے. کلثوم حنا کے حوالے سے جو متاثرین اور ان کے کلیمز ہیں یہ بھی 45 لوگ ہیں جن کی لسٹ موجود ہے اور یہ انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کر دیں گے تاکہ آپ اس میں دیکھ سکیں. جن لوگوں کا نام کلثوم حنا نے لیا اپنی ویڈیو میں ان کو بھی شامل تفتیش کیا گیا لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی شواہد نہیں ملے اور تمام متاثرین جن سے بات ہوئی ہے
انہوں نے بنیادی طور پر صرف 3 لوگوں کے نام لیے ہیں، جس میں سر فہرست نام کلثوم حنا کا ہے، یامین کا ہے، اور بعد میں ایک شخص جو تمکین ہے یہ اس کا نام لیا گیا۔ اور اس سلسلے میں جو اصول ہے، جو پرنسپل ہے، وہ بڑا سادہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو وزیر اعلیٰ کا رشتہ دار ہو، کسی کیبنٹ ممبر کا رشتہ دار ہو، کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو، جو بھی شخص کوئی جرم کرے گا اس کے خلاف ثبوت ملیں گے، اس کے خلاف تفتیش بھی ہوگی، پرچے بھی کٹیں گے، سزا بھی ہوگی۔ کوئی شخص قانون سے نہ بالاتر ہے نہ ہو سکتا ہے، اور یہ بات بڑی صاف ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات آج کی نہیں ہے، کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا نام لے کے لوگوں نے جعلی کالیں بھی کی، لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ جی ہم ان کے رشتہ دار ہیں، اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے۔ لیکن عثمان بزدار صاحب پہلے وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً یہ انسٹرکشنز فارملی ایشو کروائیں، اور یہ لیٹرز بھی میں ٹویٹ کروں گا۔ یہ 26 ستمبر 2018، 27 اکتوبر 2018، یہ تمام خطوط میرے پاس موجود ہیں۔ 3 جنوری 2019 اور 3 جولائی 2019 کو باقاعدہ طور پہ یہ ڈائریکشنز وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے ایشو کی گئیں کہ اگر کوئی شخص ان کے دفتر کا نام لے، ان کا رشتہ دار ہونے کا دعویٰ کرے، کسی کو پریشر دے، کوئی ناجائز کام کرے، تو آپ فوری طور پر وزیر اعلیٰ کے سیکریٹریٹ میں اس کی رپورٹ کریں۔ اس میں پرنسپل سیکرٹری صاحب اور باقی افسران کے نمبر دیے گئے ہیں تاکہ فوری طور تک ان پہ شکایت آئے اور اس کے خلاف کارروائی ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثال سیٹ کرنے کا طریقہ ہے، یہ گورننس کا معیار ہے، اور یہ طریقہ ہے سوالوں کے جواب دینے کا کہ جب آپ کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے تو آپ ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر ان سوالوں کا جواب دیں۔ اور ان سوالوں کا جواب آج تو میں دے رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس پورے کیس کی تفصیلات سے جو ہمارے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈی جی خان ہیں، وہ مقامی طور پر ایک پریس کانفرنس کر کے کیس کے حوالے سے تمام جو قانونی کارروائی ہے اس کی تفصیلات سے میڈیا کو آگاہ کر چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال آپ کا ہوگا، کسی اور کا ہوگا، ہم اس کا جواب دینے کے پابند ہیں، کیونکہ ٹرانسپیرنسی جو ہے ہمارا نمبر 1 گول ہے، اولین ترجیح ہے ہماری، اور ہم کسی قسم کی جو ہے اس طرح کی انگلی نہیں اٹھنے دیں گے، کیونکہ ہمارا دامن صاف ہے۔ اور وزیر اعلیٰ کی اپنی ہدایت ہے کہ اس کو آپ کھول کے ساری بات کو دیکھیں اور مکمل طریقے سے آزادانہ تفتیش ہو، اور جو شخص بھی اس کے اندر ملوث ہو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو۔ کہ ایک طرف وہ سادہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کو لوٹ رہے ہیں، ان سے فراڈ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ جو اس صوبے کا ہائیسٹ آفس ہے اس کو بھی ملوث کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو یہ کوششیں ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یاد کراتا جاؤں کہ آج مسلم لیگ نون کے ترجمان آ کر جب ہمارے سے سوال پوچھتے ہیں تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں، لیکن قوم آج بھی 16 ارب کے کیس میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات کا انتظار کر رہی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون شخص تھا مسرور انور جو جا کر ایک اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا کے دوسرے اکاؤنٹ میں جمع کرایا کرتا تھا؟ مسرور انور کا کیا کردار تھا؟ کیا وہ ملوث تھا؟ وہ آپ کی منی ٹریل ہے، اور یہ جواب دینے سے وہ گھبراتے ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں لوگ کہ وہ کون شخص تھا جس کا نام ملک مقصود تھا، جو کہ بنیادی طور پہ ایک چپڑاسی تھا، اور ملک مقصود کے اکاؤنٹ میں، یعنی کہ ان کا اپنا ملازم چپڑاسی، اس کے اکاؤنٹ میں 3700 کروڑ روپیہ جمع کرایا گیا۔ میں آپ کو پھر بتاؤں گا، ملک مقصود جو ان کا چپڑاسی تھا شہباز شریف صاحب کی مل کا، اس کے اکاؤنٹ میں 3700 کروڑ روپیہ جمع کرایا گیا۔ کوئی بتائے آ کر کہ یہ 3700 کروڑ روپیہ کہاں سے آیا، کہاں گیا؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب عوام کو چاہیے۔ لوگوں کو یہ جواب چاہیے کہ اسلم کیشیئر کے اکاؤنٹ میں، جو ان کی مل کا کیشیئر تھا، 1780 کروڑ روپیہ 1780 کروڑ روپیہ کس نے جمع کرایا؟ کون لوگ تھے کہ ان کی مل کے جو 14 ملازمین تھے ان کے اکاؤنٹوں میں 16 ارب روپیہ، یعنی کہ 1600 کروڑ روپیہ جمع کرا گئے؟
تو یہ کیا منی لانڈرنگ کا ایک گینگ تھا اور کیا یہ سرکٹ تھا جو چلتا تھا، جس کا آج تک مسلم لیگ نون کے کسی سیاستدان نے، کسی ترجمان نے، کسی اسپوکس پرسن نے، کسی پارٹی عہدیدار نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ آ کر میڈیا کو ان سوالوں کا جواب دے، شہباز شریف صاحب کی پوزیشن واضح کرے اور یہ بتائے کہ یہ کون لوگ تھے اور کیا یہ ان کے نوکر تھے کہ نہیں تھے، اور کیا یہ ماجرا ہے جو یہ علی بابا 40 چور کی کہانی ہے۔ کوئی یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ تو یہ بھی بتانے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ایسا کیا خاص کام کر رہے تھے جو 5 کیمپ آفیسز سے کیا جاتا تھا، جو آج وہ کام وداؤٹ اینی کیمپ آفس وہ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا تھا ان 5 کیمپ آفیسز پہ۔ کوئی اس کا جواب نہیں دیتا۔ کوئی اس کا جواب نہیں دیتا کہ 2013 میں خریدی جانے والی بسیں 2021 میں باوجود مہنگائی کے کیسے ان بسوں کی قیمتیں زیادہ تھیں، 2.5 ارب روپیہ۔ 2013 میں وہی ٹھیکہ 13 ارب میں ہوتا ہے، 2021 میں جب مہنگائی کا شور ہے تو وہی ٹھیکہ 10.5 ارب کا ہوتا ہے۔ یہ کیسی مہنگائی ہے کہ شہباز شریف کے دور میں کیے گئے ٹھیکے جو ہیں اب وہ آدھی قیمتوں میں ہو رہے ہیں۔ کوئی یہ طلسم ہوشربا کا کوئی جواب دے لوگوں کو، لیکن کوئی جواب نہیں ملتا۔ لیکن اب لوگ جو ہیں وہ بیوقوف نہیں بنتے اور وہ یہ سوال کا جواب مانگتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کیس کو ہم اس کے لاجیکل کنکلوژن تک لے کے جائیں گے، اور یہ بھی سہرا انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان کے سر بندھے گا۔ اس کے علاوہ میں مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور ان کو مبارکباد اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے محبوب لیڈر کو لنڈن سے واپس لانا چاہتے تھے، لیکن ان کے لیڈر خود پا نہیں رہے تھے، اسی لیے ہماری حکومت نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وفاقی کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں اٹارنی جنرل صاحب کا خط ملا پنجاب حکومت کو۔ پنجاب حکومت نے فوری طور پر ایک 9 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دی ہے، اور وہ میڈیکل رپورٹ جو میڈیکل بورڈ ہے، اسپیشل میڈیکل بورڈ، اس میں سینئر ترین پروفیسران کو شامل کیا گیا ہے۔ اس میں تمام اسپیشلسٹ ہیں تاکہ وہ آزادانہ آبجیکٹو رائے دیں، ان کی رپورٹوں کو دیکھیں، اس کا جائزہ لیں اور یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف کی صحت کے حالات کیا ہیں، اور یہ کس قسم کی پراسرار بیماری ہے کہ جس کا علاج کرانے وہ لنڈن گئے، لیکن نہ وہ لنڈن میں ہاسپٹلائز ہوئے، نہ کسی قسم کا کوئی دستاویزی ثبوت وہاں سے ملا۔ تو یہ بہرحال اس بیماری کا جو پتہ لگا کے تو پھر وہ رائے دیں گے، اور ہم مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں ان کی مدد کریں گے کہ وہ جو لیڈرشپ کرائسس سے گزر رہے ہیں ان کے لیڈر واپس آئیں، قانون کا سامنا کریں اور ملک کے لیے اور اپنے کارکنوں کے لیے ایک مثال قائم کریں۔ اگر ہمیں زبردستی بھی یہ کام کرنا پڑا تو ہم ان کے لیے کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ہماری جستجو جاری ہے۔ آخری بات میں کل کے اجلاس کے حوالے سے کر دوں کہ ہر دفعہ یہ اسکرپٹ چلتا ہے کہ جی یہ اتحادی مان گئے، اتحادی نہیں مانے، گنتی پوری ہو گئی، گنتی پوری نہیں ہوئی، عشائیے میں چہرے لٹکے ہوئے تھے، چہرے فلانے تھے۔ یہ اب پرانے اسکرپٹ ہو گئے ہیں۔ آپ لوگوں نے 70 سال ملک کی گورننس بہتر کرنے کے لیے کوئی انوویشن نہیں کی۔ خدا کے لیے اپنے سیاسی بیانیے میں کوئی انوویشن کر لیں، کوئی 4 بندے بیٹھ کے بتا دیں۔ وہی اسکرپٹ، وہی راگ روز الاپتے ہیں، اور ہر دفعہ ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب یہ دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کس قدر آسانی سے جو ہماری جماعت ہے اس نے وہ بل اپروو کرائے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان بلوں سے ان کی جان کیوں نکل رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ سیلز ٹیکس ایگزیمپشن ختم کرنے پہ شور مچا رہے ہیں؟ اپنی حکومتوں میں یہ لابیز کو نوازتے آئے ہیں، عوام کے لیے یہ ٹیکس کا ایک ریٹ رکھنا چاہتے تھے اور اپنے من پسند لوگوں کے لیے ٹیکس کا دوسرا ریٹ رکھنا چاہتے تھے۔ اب جب ان کے ایگزیمپشن ختم ہو رہی ہیں تو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور یہ چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں، اور جب ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ نئے ٹیکس نہیں ہے، اس میں 280 ارب کی تو ایڈجسٹمنٹ ہے، تو وہ بھولے بن جاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اکانومی کو ڈاکومنٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ بلیک اکانومی چلانا چاہتے ہیں، ہم اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہر چیز دستاویزاتی شکل میں آئے، تاکہ آپ لوگ جو ہیں عوام پہ ٹیکس کا بوجھ نہ بنے۔ تو جب اکانومی کو ڈاکومنٹ کریں گے تو وہ لوگ جو اکانومی کو گرے میں رکھنا چاہتے ہیں وہ تو چیخیں ماریں گے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کون سی لابیاں ملوث ہیں۔ 15 سے 20 کھرب روپے کی اس ملک میں سیل ہوتی ہے،
اس میں سے صرف 3.5 खरब जो है वो डॉक्यूमेंट होता है, बाकी आपके 5 हिस्से जो हैं 80% इकॉनमी को तो आप डॉक्यूमेंट होने नहीं देते। और ये अब हम करने जा रहे हैं। जब इदारों को ख़ुद मुख्तार बनाने जाते हैं तो इनकी चीखें निकलती हैं। क्या वजह है, क्यों ये बहतान लगाते हैं? जब आपको बताया कि भाई ये कानून है, ये इदारा है, जिन मुल्कों में आप जाके रहते हैं, जिन मुल्कों में आप अपार्टमेंट्स ख़रीदते हैं, जिन मुल्कों में आपके बच्चे पढ़ते हैं, जिन मुल्कों में आप सैर व तफरीह कराते हैं, जिन मुल्कों में आप इलाज कराते हैं, वो मुल्क आज वहाँ इसलिए कि वहाँ ख़ुद मुख्तार इदारे हैं। वहाँ जाकर आप सलूट मारते हैं। इधर आके आप चाहते हैं कि आपके मुल्क के इदारे 18वीं सदी में रहें, आपके मुल्क के इदारे आपकी उंगलियों के इशारे पे नाचते रहें। ये आप अपने मुल्क के साथ करते हैं। और आज इमरान खान आपके मुल्क के इदारों को ख़ुद मुख्तार बनाना चाहता है तो आप लोगों की चाहो पुकार ख़त्म नहीं हो रही। आप चाहते हैं कि आपका मुल्क दुनिया ज़िंदगी भर थर्ड वर्ल्ड कंट्री रहे, ताकि आप लोग जाकर वहाँ पे लंदन में अपार्टमेंट्स बनाएं। आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। आप चाहते नहीं कि इदारा साजी हो। आप चाहते नहीं हैं कि हमारी पॉलिसीज़ ऑटोनोमस हों। आप मुल्क को कर्ज की दलदल से निकालना नहीं चाहते। आज इस मुल्क को टैक्स बढ़ाने के ऊपर आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। आपने टैक्स बढ़ाया नहीं, कर्ज़े ले लेकर आपने अवाम का जो है ऊपर बोझ डाला। कौन शख्स है, कौन सा दुनिया का मुल्क है, कौन सा दुनिया का इकोनॉमिस्ट है जो ये कहेगा कि टैक्स बढ़ाना बुरी बात है? आप मुल्क को ख़ुद मुख्तार करना चाहते हैं, मुल्क को फाइनेंशियली ऑटोनोमस करना चाहते हैं, और इस बात पे आपको तकलीफ़ हो रही है। तो इस किस्म का नैरेटिव जो है उसकी अब जगह नहीं रही। खुदा के लिए पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। इस सियासी बयानी से निजात दिलाएं पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान आज़ाद हो, इकनॉमिकली ग्रो करे। आप लोगों ने इदारे ऐसे बनाए हैं 400 अरब के नुकसान हो रहे हैं। अपनी बैलेंस शीटें उठा के देखें, एक बैंकरप्ट इकॉनमी आपने पाकिस्तान को बना दिया था। आज पाकिस्तान वापस आ रहा है, फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, टैक्स बढ़ रहे हैं, तो आपको तकलीफ़ हो रही है, पेट में दर्द उठ रहे हैं। आप चाहते नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। तो ये बातें खुदा के लिए लोगों को समझने दें और अपने केसों की फ़िक्र करें और अपने केसों पे फोकस करें, और जो पैसे लूट के लेके गए उनका हिसाब दें। शुक्रिया। देखिए, मेडिकल बोर्ड पे ट्रस्ट किया जा सकता है कि नहीं, इसी वजह से 9 रुकनी बोर्ड बनाया गया है। अगर ये आई वॉश करना होता तो 1 डॉक्टर या 2 की जिम्मेदारी लगाते। सीनियर तरीन डॉक्टर्स को डाला गया है, पल्मोनोलॉजिस्ट डाले गए हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट डाले गए हैं, ताकि कल को कोई शख्स ये ना इल्ज़ाम लगाए कि जी ये बायस था। ऐसा मेडिकल बोर्ड है कि तमाम एक्सपर्टीज़ शामिल है, वो ख़ुद मेडिकल रिपोर्ट्स को देखे और एक ऑब्जेक्टिव राय सामने दे। और ये बड़े काबिल कदर, काबिल इज़्ज़त डॉक्टर्स हैं। ये कुछ जूनियर डॉक्टर्स का बोर्ड नहीं बनाया, इसलिए इतना बड़ा बोर्ड बनाया है ताकि ऑब्जेक्टिवली इसकी इंक्वायरी करे और हर चीज़ इम्पार्शली हो, ताकि आवाम को भी पता चले, उनको भी पता चले, और जो दूध का दूध और पानी का पानी है वो करके लोगों के सामने रखें। दुनिया से चले गए कि मैं चैलेंज करता हूँ मुझे सुप्रीम कोर्ट में ले जाए कि नवाज शरीफ के प्लेट एक्ट का वाकई ही मसला था और रिपोर्ट्स जेन्युइन थी। तो ये जो आपने 9 रुकनी बोर्ड बनाया है, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कोई तहकीकाती अदारों के अहलकार आपने तैनात किए, वो ना हो कि पिछली दफ़ा की तरह पैसा लेकर रिपोर्ट ऊपर नीचे करती। देखें, ये कैसे प्लेटलेट्स थे जो पाकिस्तान की सरजमीन पर गिर रहे थे और लंदन जाते ही वो पूरे हो गए। देखिए, ये तो वो सवाल हैं जो आम लोगों के जहन में उठते हैं। उस वक्त की रिपोर्टें देख के फ़ैसला किया गया, लेकिन ये कुछ जादू के प्लेटलेट्स थे। इसी बात के लिए उन्होंने जो मेडिकल रिपोर्टें भेजी हैं, सीनियर डॉक्टर्स की टीम बिठाई है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, वो इन रिपोर्टों को देखें, वो ये फ़ैसला करें और लोगों के सामने और हुकूमत के सामने हक़ाइक़ रखें। उनके जो फाइंडिंग है उसकी रोशनी में मज़ीद कार्रवाई करेंगे। जी, उन्होंने आवाज़ ज़्यादा ऊँची है। हाँ जी, देखें, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि इस केस की हम हर पहलू से देख रहे हैं, और ये हम भी दम बखुद हैं कि ये कैसे प्लेटलेट्स थे। ये प्लेटलेट्स जो थे, पाकिस्तान में प्लेटलेट सरकारी ख़जाने की तरह थे जिसको वो गिराते चले गए, और लंदन में जाके उनके प्लेटलेट्स उनके अपने अकाउंट बन गए जो कि आसमान से बातें कर रहे हैं। ये देखेंगे ना आप।
जहाँ जिस खातून का नाम आ रहा है उसके घर से 3 करोड़ रुपया रिकवर हुआ है। और सीएम पंजाब पिछले 3.5 साल में मुख्तलिफ 3.5 साल के अरसे के दौरान अपने 2-3 तजवीज़ों प्लान के हवाले से कैटेगोरिकली बात भी आती है कि आज के बात के कि जनाब इनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं। ये जो रैकेट बना है डेरा गांधी खान में मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा क्लेम कर रही है 47 करोड़ रुपये लेकिन 13 करोड़ तक के बाद अभी ये 3 करोड़ रिकवर हुआ है। इसमें कौन से ऐसे ट्यूटर मौजूद हैं जिन्होंने पिछले 3.5 साल ट्रांसफर पोस्टिंग की सीएम का नाम इस्तेमाल किया, पुलिस के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग में सीएम का नाम आता रहा, डीएमजी में ट्रांसफर पोस्टिंग में सीएम का नाम, ये कौन लोग हैं? और दूसरा ये जो मौसम ने बात की है कि सवाल वहाँ खड़ा है कि कौन सी रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा यहाँ से जाने से पहले भी रिपोर्ट्स कि मियाँ नवाज शरीफ को मेहरबानी करेगा वहाँ से कोई रिपोर्ट मंगवाई इन रिपोर्ट्स का जायजा लिया। अच्छा, केस के हवाले से देखिए, इस केस में तो जिन 3 मरकज़ी किरदारों का नाम आया है मैंने आपको बता दिया है। उसके अंदर कलसूम हिना, यामीन और तमकीन नामी जो लोग हैं ये शामिल हैं। उसके अलावा तहकीकात ये तमाम जो मुतासरीन 61 लोग, इनसे भी बात की जा रही है। इन तमाम की तरफ से भी हर एक लिखा है कि उसने किस किसका नाम लिया है, हर पूरी लिस्ट है, किसने यामीन का नाम लिया है, किसने कलसूम हिना का नाम लिया है। तो ये पूरी लिस्ट जो है ये मौजूद है और जिसके ऊपर वो लोग उंगली उठा रहे हैं कि जी इसने हमारे से पैसे लिए थे, उसको शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। ये होता है। देखिए, जब आपका एक हाईएस्ट ऑफिस है, अगर कोई उसका नाम लेगा तो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इसीलिए बारहा ऑफिशियल डायरेक्टिव इशू किए गए वज़ीर आला के दफ्तर से कि अगर कोई शख्स ये उनका नाम ले तो ना सिर्फ आप यकीन ना करें बल्कि नंबरों पर रिपोर्ट करें और जो शख्स ये करेगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। पहले भी इसको इसी तरह सख्ती से डील किया गया है, इस दफ़ा भी इसको इसी तरह सख्ती से डील किया जाएगा। जी, आखिरी सवाल आपने जो बात किया जी, नवाज शरीफ साहब, देखें ये वो रिपोर्ट्स हैं जो वहाँ से वो जमा कराते रहे हैं। वो रिपोर्ट 7 मेडिकल बोर्ड्स को दी गई हैं और आखिरी रिपोर्ट जुलाई की तारीख पे है जो कि अगस्त में आई थी। ये तमाम रिपोर्टें मेडिकल बोर्ड को दी जा रही हैं कि वो सबसे पहले उनको एग्जामिन करें, बाकी जो एविडेंस उनके पास है उसको देखें और उसकी बेस पे अपनी राय दें। शुक्रिया जी।